ظاہر تو بھائی ایسی نعمت ہے اس سے آپ اتنا بھی اٹھا سکیں شاید وہ آپ کو کمی لگتا ہے. آپ سیٹسفائی نہیں پاتے کہ یار یہ اتنا اچھا موسم ہے, اتنا اچھا ماحول ہے, روحانی مہینہ ہے, اور میں اس سے اتنا فیضیاب ہو نہیں پا رہا ہوں اپنی کوتاہی کی وجہ سے, تو میں سیٹسفائی نہیں ہوں اس وجہ سے. دراصل فکر کی گرہیں کھلتی ہیں جب 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی مل کے بیٹھتے ہیں کسی ایک مخصوص موضوع کے اوپر اظہار خیال کرتے ہیں, تو ہر انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے, تو وہ مختلف زاویوں سے آنے والی آراء جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی معلومات میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے معلومات اور ایک چیز ہوتی ہے علم. کوئی اس میں سے ڈفرینشیٹ کرے گا یا جو بھی آپ کو پتا ہو آپ بتائیں. اچھا, فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ آپ اس ٹاپک کو انہوں نے کہا کہ کسی ٹاپک کے سیاق و سباق کو سمجھنا نہیں جب تک تو وہ چیز معلومات رہتی ہے اور علم نہیں کہلا سکتی. اور تو پارٹیسپیٹ کرے اس میں علم اور معلومات میں فرق. انہوں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور معلومات کے لیے کوئی بھی اخبار میگزین وغیرہ پڑھنے کا آپ کو پتہ چل جاتے ہیں سیکشن فگر. اور نالج کا مطلب نہیں کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک آپ نے چیز پڑھی تھیوریٹیکلی, آپ جب عملی تجربے سے آپ گزریں گے تو وہ آپ کا علم بن سکتی ہے. جو آپ کے اندر موجود ہے. انہوں نے یہی بات کی ماشاء اللہ, علم موجود ہے اور اس میں سے جتنا آپ نے اٹھا لیا وہ آپ کی معلومات ہے نا. اور بتائیں کوئی. جی رضوان. کوئی مشین, ایک مشین کے بارے میں آپ کو کسی نے بتا دیا کہ مشین اس طرح ورک کرتی ہے, یہ اس کا فنکشن ہے, یہ پارٹ ہے, یہ ابھی آپ کی معلومات ہے. لیکن جب تک آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے نا تو آپ کا علم نہیں بنے گا, یا آپ کو یہ ہاتھ سے نہیں کریں گے. اچھا, تو آپ کی بات بھی وہی والی ہے جو آپ نے کہا نا کہ تھیوری کو جب تک آپ خود نہیں کریں گے پریکٹیکل تب تک وہ معلومات رہے گی. میں نے بھی جگہ پڑھا تھا اس کے متعلق, تو میری سمجھ میں یہ آیا تھا کہ علم وہ ہے جو آپ خود غور و فکر کر کے اپنے نتیجے پہ پہنچتے ہیں, وہ چیز آپ کے لیے علم ہے. ایک چیز میں نے معلوم کر لی, اگر میں وہ آپ کو بتاؤں گا تو وہ آپ لوگوں کے لیے معلومات بن سکتی ہے, علم نہیں بن سکتی. وہ علم صرف میرے لیے ہے. ایک میں نے غور و فکر کیا ہے, کئی دنوں سے میں ایک چیز میں تھا اور غور و فکر کر رہا تھا, آخرکار میں کچھ نتیجے پہ پہنچا ہوں. وہ کیونکہ میرے غور و فکر کا نتیجہ ہے تو وہ میرے لیے علم ہے, اور میں آپ کو کسی تحریر میں لکھ دوں یا کسی کو بربری بتا دوں تو وہ اس کے لیے معلومات بن جائیں گی. تو جی یعنی آپ کے جو فکر ہے جو آپ کے سارے اس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے, اور آپ کے دماغ میں پیٹرن بن جاتا ہے جو آپ کا ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے, جبکہ معلومات کہتے ہیں حساب کرتے ہی گزرے جاتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. حسد
کے متعلق کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کہا جاتا ہے کہ خواتین میں بہت ہوتا ہے. کتابیں پڑھ لینا, کتابیں لکھ لینا, مراقبے کر لینا, یہ سب کیا کر لینا؟ کتابیں پڑھ لینا, کتابیں لکھ لینا, مراقبے کر لینا, یہ سب روحانیت نہیں ہے. اس سے آپ کو روحانیت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں اور روح کی صلاحیتوں سے کام لینے کا نام ہے. اس میں بھی معلومات اور ان کے بارے میں اچھا, بتائیے حسد کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ حسد روحانی بیماری ہے ایک چیز. اور دیکھیں, انسان کو اپنی اچھائیاں اور برائیاں دونوں معلوم ہونا چاہیے. بعض لوگ جو مبلغین ہیں, مبلغ بولے تبلیغ کرنے والے کو, وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اپنے اندر برائیاں تلاش کرو, برائیاں تلاش کرو. پہلی ہی کیا ہم کچھ کم ایسا کمتری کا شکار ہے جو مزید برائیاں جان کے ہم اور اس کی اتح گہرائی میں ڈوبتے چلے جائیں؟ میاں ربی ہی بہترین راستہ ہے. جہاں آپ کو اپنی برائیاں واقف ہونی چاہیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے میری کمزوریاں ہیں, وہیں آپ کو اپنی اچھائیاں بھی معلوم ہونا چاہیے. شاید ہم اس پوائنٹ پر اتنا زور نہیں دیتے, خاص طور پر نوجوان نسل کو تو اپنی خصوصیات معلوم ہونا بہت ضروری ہے. آپ کسی ادارے میں انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس جاب کے لیے کیوں حقدار سمجھتے ہیں, آپ میں سے کون سی خصوصیت ہے, اپنے 3 اسٹرانگ پوائنٹ بتائیں. اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا میرے 3 اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے, تبھی اس کو برا کہتے رہے ہوتے ہیں بچپن سے لے کر. کلچر کے تحت ہمارا کلچر پستی میں ہے نا, گھریلو ماحول کے اندر ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا, پیار محبت آگے لے کے آنا, مہمانوں کے سامنے بچوں کو عزت والے الفاظ سے پکارنا, ان کو موقع فراہم کرنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں بھی, لیکن زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو نتیجتاً بچے جو ہیں ان کا اپنی ذات پہ بھرم, اپنی ذات پہ بھروسہ اس لیول کا نہیں ہوتا جو ایک نوجوان کا ہونا چاہیے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خصوصیات, اپنی خوبیوں سے بھی واقف ہونا ضروری ہے. تو ٹھیک ہے, حسد ایک برائی ہے, لیکن حسد کے ساتھ ساتھ ہماری جو اچھائیاں ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. حسد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جلنے کا نام ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ اور کنٹریبیوٹ کرے گا اس کے اندر حسد ایسا سے کمتری ہے. اور میں خود کو اندر جانوں اور میں سمجھوں کہ میں یہ ایسا نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر پاؤں گا یا اس کے مجھے کو کیا ہے میرے میں فوراً احساس کمپنی میں بدل جائے. یہ تو کسی بھی عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے, ایک اچھے انسان کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے. تو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے کہ آپ اچھے انسان ہیں, آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں, خوش اردو بھی کرتے ہیں, والدین کا ادب احترام بھی کرتے ہیں, انسانیت کی قدر کرتے ہیں, لیکن جب ایسی سچویشن آتی ہے جو آپ بتا رہے ہیں وہ اپنے اندر گلٹی فیلنگ محسوس کرتا ہے, ایسا سے کمزوری میں جاتا ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ پازیٹیو فیگر اختیار کرے, فوراً پازیٹیو فیگر اختیار کرتے ہیں, اپنی آواز کو کنٹرول رکھے, اپنی فکر کو خیال کو کنٹرول رکھے. اگر وہ اس میں نیگیٹو میں چلا جائے کہ نہیں ہے اس کو نیچے دکھا دو یا کسی نیگیٹو چلا جائے, خود اگر نیچے نہیں دکھا رہا اپنے اندر ہی نیگیٹو ہو جائے, تھنکنگ نیگیٹو ہو جائے تو وہ حسد میں چلا جائے گا. اور حسد کی بیماری کا شکار اگر ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ حسد جو ہے وہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ جس سے حسد کر رہا ہے محدود اس کی موت نہ ہو جائے, وہ حسد اس کو جاری رہتا ہے. بہرحال ہاں تو ہر روز ہر آدمی نے آپ کو آنا پڑتا ہے کہ
اور بھی حسد میں یہ ہے کہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے والا شخص ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا اللہ کی تقسیم پر، وہ راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے، حاسد جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کیوں دے دی، اس کو یہ آبجیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ بھائی تم کو آبجیکشن کرنے والے، وہ قادر مطلب ہستی ہے، ہر چیز کی ذمہ دار وہ ذات ہے، تمہارا تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں تو سر تسلیم خم کر دینا ہے، جو کہ اسلام کی نوکری مانا بھی یہی ہے، سر تسلیم خم کر دینا۔ تو حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، وہ جلتا ہے کہ اس کو یہ دے دیا مجھ کو نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے، شیطانی صفت ہے۔